محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت دن تک ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی تاکہ مجھے کوئی گزارے لائق کام ہی مل جائے، مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب ایک آدمی مجھے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے گھر میں لے گیا اور میں اس کے گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرا بہت خیال رکھتا اور میری ساری ضرورتیں بھی پوری کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر میں سوچتی کہ کاش میرا باپ بھی میرا اس طرح سے خیال رکھ لیتا جس طرح سے وہ بوڑھا آدمی رکھتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کی اور میرے باپ کی فطرت میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ میں اپنی طرف سے اس بوڑھے کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتی اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا، مگر ایک روز اس نے مجھے اپنا مکروہ چہرہ دکھا ہی دیا۔ وہ ایک رات دیر سے گھر آیا اور جب میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تو اس نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت چیخی چلائی، مگر میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں اپنے بچاؤ میں نے اس بوڑھے کو دھکا دے دیا اور وہ زمین پر بے حس و حرکت گر پڑا۔ تب کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس مجھے اس بوڑھے کی موت کے جرم میں پکڑ کر لے گئی تھی۔ جب عدالت مجھے پھانسی سنانے والی تھی تب ہی میرا نام ہمنہ ہے۔ میرا بچپن ساہیوال کے ایک گاؤں کے ایک کچے سے مکان میں گزرا تھا جو غربت اور محرومی کا آئینہ دار تھا۔ میرا باپ ایک بے حس اور جواری شخص تھا۔ اس کو جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ نشہ کرنے کی عادت بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا دن اور رات جوا کھیلنے اور اپنی عیاشیوں میں گزر جاتا تھا۔ گھر میں ہمیشہ غربت اور تنگ دستی کا راج رہتا تھا۔ میری ماں ایک صابر اور شفیق خاتون تھی جو میرے لیے ہر طرح کی تکلیف سہتی اور خود کو حالات کے سامنے ڈھالتی رہی تھیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ کھانے پینے کی کمی رہتی تھی۔ اکثر ہمارے بہت سے دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ میں اکثر راتوں کو بھوکی سوتی اور جب کھانا ملتا تو اماں اپنا حصہ بھی مجھے ہی دے دیا کرتی تھی۔ ابا جان کی لاپرواہی اور جوے کی عادت نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ جب گھر کے حالات زیادہ ہی خراب رہنے لگے تو اماں نے ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ابا جان تو گھر میں کبھی کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لے کر آیا تھا۔ تب اماں نے مشکل کی اس گھڑی میں گھر کو چلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا سکتی اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ اماں جان کے پاس ایک پرانی سی سلائی مشین تھی جس کے ذریعے اماں جان نے آہستہ آہستہ کپڑے سلائی کر کے کچھ پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ میری اماں جان سلائی کڑھائی کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتی تھیں تاکہ مجھے کھانا اور کپڑے دے سکتی۔ جب باپ کو ہی ہمارا خیال نہیں تھا تو اماں جان نے تو گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اس لیے اماں نے سلائی کڑھائی کے ذریعے ہی گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی اماں کی محنت کو دیکھ کر پریشان رہتی تھی، کیونکہ اماں جان سارا دن کوئی نہ کوئی کام کاج کرتی رہتی تھیں تاکہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل سکتی۔ میرا دل بہت دکھتا تھا، مگر میں اپنی کم عمری کی وجہ سے ان کے لیے کچھ کر نہ پاتی تھی۔ میری اماں کے لیے میرے ابا کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اماں نے کبھی ہمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں جو بھی پیسے کماتی ابا وہ چھین کر جوا کھیلنے یا نشے پر خرچ کر دیتا۔ اماں کئی بار چھپ چھپ کر پیسے جمع کرتی کہ تاکہ ان پیسوں سے میری ضروریات پوری کر سکتی، مگر ابا جان کو جب بھی ان پیسوں کا پتہ چلتا وہ اماں پر چیخنے چلانے لگتا اور انہیں اماں سے چھین لیتا۔ ابا نہ صرف ایک جواری تھا بلکہ ایک سخت دل اور غصیلا انسان بھی تھا۔ وہ ہمیشہ اماں کو اور مجھے اپنے غصے کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے جب بھی کسی بات پر غصہ آتا وہ غصہ آ جا کر اماں پر ہی اترتا تھا۔ جب کبھی ابا جوا ہار کر گھر آتا تو گھر آتے ہی اماں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ بات صرف چیخنے چلانے پر ہی ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ابا تو اماں کو ماننے سے بھی گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کو ابا سے پٹتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر خوف کے مارے کبھی کچھ نہ کہہ پاتی تھی۔ اگر کبھی میں اماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی تو ابا مجھے بھی مارنے لگ جاتا۔ ابا جب بھی اماں کو مارتا تو میں کمرے کے ایک کونے میں چھپ کر روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میرا ابا اچھا بن جائے۔
میرے لیے میرا بچپن ایک اذیت ناک خواب کی مانند تھا۔ ابا کی سخت دلی، ظلم و جبر اور گھر کی غربت نے میری معصومیت کو وقت سے پہلے چھین لیا تھا۔ میں سارا دن گلی کے کونے میں کھڑی ہو کر گلی کے دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی۔ جب بھی میں ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب و غریب سی حسرت جنم لیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ دوسرے بچوں کے ابا ان کے لیے طرح طرح کے کھلونے، کپڑے اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، مگر میرے پاس نہ تو وہ سہولتیں تھیں نہ وہ محبت۔ ابا میرے لیے کھلونے، کپڑے تو دور، کبھی ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ میرے سامنے میری اماں کو بری طرح سے مارتا پیٹتا ہی رہتا تھا۔ ابا جان کی جوے کی عادت نے ہمارے گھر کی مالی حالت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ گھر میں اکثر کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 15 سال تھی جب ایک رات ابا جان نے پھر سے جوا ہار کر گھر آتے ہی اماں جان کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا اور بھی غصے میں آ گیا اور مجھے بھی ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اماں تو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنی ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کے ظلم اور جوے کی عادت نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، مگر وہ میری حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میں بھی جوان ہو رہی تھی تو اماں کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا جب ابا نے اپنے جوے کا قرض چکانے کے لیے اماں کو ایک جواری کے سامنے داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور وہ دیکھنے کے بعد میرا دل خوف اور غم سے بھر گیا تھا۔ اس روز میں اپنی اماں کو گلے لگا کر رو رہی تھی، مگر اماں جان نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ ان کے آخری الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ ہمنا، تم تو میری بہادر بیٹی ہو، اس لیے کمزور مت ہونا۔ اس روز کے بعد میں نے اماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد ابا نے ہی مجھے آ کر بتایا کہ تیری ماں کمزور تھی اور وہ مر گئی ہے۔ ابا جان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ابا کی شفافیت پر حیران تھی کہ جس نے مجھے اتنی بہادری اور بغیر کسی شرمندگی کے میری اپنی ماں کی موت کی خبر دی تھی۔ اماں کی موت کو چند ہی ماہ گزرے تھے جب میرا معصوم چہرہ اور خوبصورتی ظالم ابا کی آنکھوں میں پیسے کمانے کا ایک اور ذریعہ بن گیا تھا۔ ایک دن ابا جان نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ رات کو ایک مہمان آئے گا، تم اس سے خوش ہو کر ملو گی تو ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ میرے دل و دماغ میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے وہی راتیں یاد آنے لگی تھیں جو راتیں میری اماں نے گزاری تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا کہ ابا جان میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ کرنے والا تھا جو کچھ اس نے اماں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس رات کو خود کو ختم کر لیتی تاکہ ابا کے ظلم سے خود کو بچا لیتی، مگر میرے کانوں میں اماں کے جملے گونج رہے تھے کہ میں تو ان کی بہادر بیٹی تھی اور خود کو مارنا ایک بزدلی تھی۔ میں خوف کے مارے رات کا انتظار کرنے لگی اور جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اماں کے چند بچائے ہوئے پیسوں کو اپنی آزادی کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تب مجھے اپنی ایک پرانی ہمسائی کا خیال آیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ میں نے ان سے مدد مانگی اور اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے چند کپڑے اور اماں جان کی تصویریں ایک تھیلے میں ڈالی اور آہستہ سے گھر سے نکل گئی تھی۔ آنٹی سریا میرے انتظار میں کھڑی تھیں۔ میرے دل میں درد تھا، بے تحاشا درد تھا اس جگہ کو چھوڑنے کا جہاں پر اماں جان کی یادیں تھیں۔ لیکن اگر میں اس جگہ کو نہ چھوڑتی تو شاید میرا حال بھی اماں جیسا ہوتا اور میں بھی اماں کی طرح ہی کسی دن مر جاتی۔ اس لیے میں نے اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور شہر آ گئی تھی۔ شہر کی روشنیوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں وہاں بالکل تنہا تھی۔ میرے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی نہ کھانے کے لیے کچھ دنوں تک میں نے فٹ پاتھ پر سونے اور بھوکا رہنے کی اذیت برداشت کی۔ یہ اذیت
اس اذیت سے تو بہت کم تھی جو میں نے اپنے ابا کے گھر میں دیکھی ہوئی تھی۔ ان سڑکوں پر بھی مجھے ڈر تھا، مگر وہاں میرے جیسی اور بھی بہت ساری عورتیں اور بچے تھے، وہ سب بھیکاری تھے، اور میں نے کچھ راتیں ان کے ساتھ محفوظ رہ کر گزاری تھیں۔ مجھے ابا جان کا ڈر خوف نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اماں کے الفاظ گونجتے تھے کہ ہمنا، تم میری بہادر بیٹی ہو۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ شہر میں تو آ گئی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شہر میں آخر کہاں جاتی اور کیسے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بناتی۔ میں بہت دن تک فیکٹریوں میں دھکے کھاتی رہی کہ شاید مجھے کہیں پر کوئی کام کاج مل جائے، مگر مجھے کافی دن مارے مارے پھرنے کے باوجود بھی مجھے کہیں کوئی کام نہ ملا۔ تو پھر ایک دن میں ایک فیکٹری میں کام کی تلاش میں گئی، تو اس فیکٹری کا مالک مجھے کہنے لگا کہ میں اس کے پاس فیکٹری میں تو کوئی کام کاج نہیں تھا، مگر اس کو گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، اور میں اس کی بات سن کر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے شہر میں کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی تھا اور پیٹ بھرنے کے لیے کمانا بھی ضروری تھا۔ تب میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے بڑے سے گھر پر چلی گئی، جہاں پر میری طرح اور بھی بہت سے ملازم تھے۔ اس آدمی کے گھر کے پاس کے کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ میں نے بہت دنوں کے بعد اس آدمی کے گھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ آدمی اپنے بڑے سے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا نام افضال تھا۔ اس کی بیوی کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ اس کی شہر میں بہت سی فیکٹریاں تھیں جن کو وہ اکیلا ہی سنبھالتا تھا۔ افضال نے مجھے بھی کوارٹر میں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میں افضال کے گھر میں کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں رہنے کی جگہ اور پیٹ بھرنے کو کھانا بھی ملنے لگا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اکثر اپنے گھر کی بہت زیادہ یاد آتی، اور میں راتوں کو جاگ جاگ کر خاموش آنسو بہاتی رہتی اور اماں جان کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ابا کی یاد تو مجھے کبھی بھی آئی ہی نہیں تھی، بلکہ میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ اپنے ابا سے بچ بچا کر گھر سے بھاگنے میں اور اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ افضال بھی زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف ہی رہتے اور گھر میں بہت کم آتے تھے۔ وہ صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ ان کے رات کے کھانے کی ذمہ داری میری تھی، اس لیے باقی سب ملازم اپنا اپنا کام کاج ختم کر کے مجھ سے پہلے ہی اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے، اور میں افضال کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ جب گھر آتے تو ان کو کھانا دے کر میں بھی واپس اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک اکیلا آدمی تھا جس کے پاس دولت تو تھی مگر اپنوں کی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس انسان پر بہت ترس آتا تھا جس کے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی، مگر نہ تو ساتھ دینے کے لیے بیوی تھی اور نہ ہی سہارا بننے کے لیے کوئی اولاد تھی۔ اس لیے میں اپنی خوشی اور دل سے افضال کے سارے کام کاج کرنے لگی تھی تاکہ ان کو خوش رکھ سکتی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے اور میں نے افضال کے گھر میں پوری طرح سے دل لگا لیا تھا۔ میں دن کے وقت گھر کے کام کاج میں دوسرے ملازموں کی مدد کرتی رہتی، دوپہر کو کوارٹر میں جا کر کچھ دیر آرام کر لیتی اور شام میں افضال صاحب کے کھانے کا بندوبست کرتی اور رات کو واپس اپنے کوارٹر آ کر سو جاتی۔ وہ ہمیشہ میرے کام سے خوش ہوتے تھے اور اکثر سب ملازموں کے سامنے میری تعریف بھی کر دیا کرتے تھے، کیونکہ میں ان سب کے ملازموں میں سے سب سے کم عمر اور جوان تھی۔ وہ اکثر میرے کام سے خوش ہو کر مجھے تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دے دیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا انہوں نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ میں افضال کے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی اور اکثر سوچتی تھی کہ کاش میری اماں بھی میرے ساتھ ہوتی اور ہم پل پل 2 وقت کی روٹی کو نہ ترستے۔ جبکہ افضال مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اس لیے میں رات کو 1 بجے تک ان کا انتظار کرنے لگی تھی اور اس کے آتے ہی اسے گرم گرم کھانا پیش کیا کرتی۔ مگر ایک دن وہ خلاف معمول جلتی گھر آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمنا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، تم ایک اچھی اور ایماندار لڑکی ہو،
اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری زندگی میں کسی نے کبھی بھی مجھ سے اتنے پیار محبت سے بات چیت نہیں کی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جو کچھ میرے باپ کو میرے لیے کرنا چاہیے تھا وہ اس گھر کا مالک کر رہا تھا۔ وہ میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ بھی مجھ پر باقی ملازموں کی نسبت زیادہ ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہتا اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں بھی اکثر اسے اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ سب باتیں بتانے لگی تھی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی، مگر میں نے اس کے سامنے اپنا سارا ماضی کھول کر رکھ دیا تھا۔ تب وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی دکھانے لگا تھا اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے لگنے لگا کہ افضال میرے ساتھ حد سے زیادہ نرم رویہ اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر دیر رات کام سے آ کر مجھے اپنے پاس بلا لیتا، میری باتیں سنتا اور میرا خاص خیال رکھتا۔ میں بھی اس کی چالوں میں آتی چلی گئی، مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات افضال کچھ زیادہ ہی دیر سے گھر آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ کھانا گرم کر کے کمرے میں لاؤ۔ میں نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چونک گئی اور خوفزدہ نظروں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگی، مگر تب وہ اداس لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی، مگر مجھے اس سے پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس انسان نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تھا کہ تم بھی جانتی ہو کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا، کیونکہ رات کو گھر پر میرے اور چوکی دار کے علاوہ اور کوئی بھی ملازم نہیں ہوتا تھا، اور چوکی دار گیٹ پر ہوتا تھا۔ اس تک میرے چیخنے چلانے کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ایک ہٹا کٹا مرد تھا اور میں بہت معصوم سی جوان کم عمر لڑکی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا سکتی۔ اس رات افضال نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ہمت کر کے خود کو بچایا تھا اور اسی کوشش میں وہ زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑ رہا تھا۔ تبھی چوکی دار بھاگتا ہوا آیا۔ وہ شاید میری آواز سن کر ہی اندر آیا تھا، مگر افضال کو زمین پر پڑے دیکھ کر اس نے جلدی سے ایمبولینس کو بلا لیا تھا، مگر افضال تھا کہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب گھر کے ملازموں نے ہی پولیس کو گھر پر بلا لیا اور مجھ پر الزام لگانے لگے تھے کہ میں نے ہی افضال کو کچھ کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ سب نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ میں نے ہی افضال کو کچھ کیا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، رو رو کر اپنی صفائیاں دیتی رہی، مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی اور پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہی آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو پیچھے دھکیلا تھا، مگر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں ہی قصوروار تھی اور جان بوجھ کر میں نے افضال پر حملہ کیا تھا۔ حوالات کی تنگ کوٹری میں بیٹھے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے سارے دردناک لمحات ایک بار پھر یاد آنے لگے تھے۔ ابا کا ظلم و ستم، اماں کی بے بسی، غربت، بھوک اور پھر شہر کی سختیاں۔ میرے سامنے میری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی، مگر جو کچھ میرے ساتھ افضال کے گھر میں ہوا تھا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ان سب سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ سب مجھے کہتے تھے کہ کیا تم جانتی ہو تم نے کیا 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 ہے؟ تم نے اسی انسان کو مارنے کی کوشش کی ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ مگر میں ان کو بار بار ایک ہی بات کہتی تھی، ہاں میں جانتی ہوں میں نے کیا، لیکن
میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو صرف اپنا دفاع ہی کیا تھا۔ افضال نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پولیس والوں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ افضال ایک عزت دار آدمی تھا اور تم ایک عام سی ملازمہ ہو جس نے اس کا قتل کر دیا ہے، اور وہ بھی اس کی دولت کے لالچ میں آ کر۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی کہ کیا وہ واقعی میں مر گیا تھا اور اس کی موت کا الزام میرے سر پر آ گیا تھا۔ وہ سب لوگ مجھے ڈرانے دھمکانے لگے تھے کہ اب تمہارا انجام بھی موت ہی ہوگا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی، رو رو کر فریاد کرتی رہی تھی، مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی تھی۔ مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو صرف اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن الٹا مجھ پر ہی الزام لگ گیا تھا۔ پولیس والوں نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے سختی سے پوچھ گچھ کرنے لگے تھے۔ ان کے سوالات میرے دل پر کوڑے کی طرح لگتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں افضال پر حملہ کر دیا تھا، کوئی مجھے بد کردار کہتا، اور کوئی کہتا کہ میں نے چوری کی نیت سے ایسا کیا تھا۔ میں بے بس تھی، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص مجھے نفرت اور شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ میری حالت قابل رحم تھی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کپڑے بوسیدہ اور گندے ہو چکے تھے، اور میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر کوئی بھی مجھ پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ جج صاحب فیصلہ سنانے ہی والا تھا جب میں نے ایک بار پھر اس کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں بے قصور تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تو بس اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لیکن سب لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جج صاحب پھانسی کی سزا سنانے ہی والا تھا جب سامنے سے مجھے افضال آتا دکھائی دیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کے قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی جانے والی تھی، وہ بھلا زندہ کیسے ہو گیا تھا۔ مگر افضال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تب اس نے جج کو اپنی صفائی پیش کی اور کہنے لگا، حمنہ نے مجھ پر حملہ کرنے کی بہت بار کوشش کی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ جب اس کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے میرے کھانے میں زہر ملا کر مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ سب لوگوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، مگر میں غصے سے چیخنے چلانے لگ گئی تھی کہ وہ خبیث انسان اپنا آپ چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جا رہا تھا۔ کسی نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر افضال نے جج صاحب کو جو بات کہی وہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ جج صاحب کو کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ اب یہ میرے گھر میں بغیر کسی تنخواہ کے ساری زندگی محنت کرے گی، اور اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اس کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، مگر اس بار میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ مجھے تو جج صاحب پر بھی حیرانی ہوئی تھی، جس نے اس خبیث انسان کی بات مان کر اس پر یقین بھی کر لیا تھا، اور مجھے دوبارہ افضال کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور میں دوبارہ اسی جہنم میں واپس آ گئی تھی جو پہلے مجھے جنت لگتی تھی۔ مگر افضال جیسا شفاق انسان اپنی دولت سے ہر چیز خرید چکا تھا۔ عدالت سے واپس جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی خواب سے حقیقت کی دنیا میں چلی گئی تھی، مگر یہ حقیقت میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ جج صاحب نے میرے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا، اور افضال کے ملازمین نے بھی میرے ہی خلاف گواہی دے دی تھی کہ میں ایک اچھی لڑکی ضرور تھی، مگر اچانک بدل گئی تھی۔ میرے قدموں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں ایک بار پھر اسی گھر میں چلی گئی جہاں کبھی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ مجھے اس گھر میں دیکھ کر افضال کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی درندگی تھی جو میں نے اس رات دیکھی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا
کہ میں نے تم پر اتنا پیسہ اس لیے نہیں بہایا تھا کہ تم مجھے ہی دھوکہ دینے لگ جاؤ گی۔ میرے دل و دماغ میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ قانون میرے پیسوں پر ہی چلتا ہے اور تمہیں بھی اب وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ افضال نے مجھے ایک بار پھر اپنی قید میں لے لیا تھا۔ میرے کھانے میں کچھ نشہ آور چیز ملا دی جاتی تھی تاکہ میں زیادہ شور شرابہ نہ کر سکوں۔ جب میں گہری نیند میں ہوتی تو افضال آ کر مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورتا رہتا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ میں اکثر خود کو ایک کھلونوں کی طرح محسوس کرتی جو کسی وحشی درندے کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے باپ میں اور اس افضال میں آخر کیا فرق رہ گیا تھا۔ میرا باپ بھی تو مجھے ایسے ہی کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا جیسے میں افضال کی قید میں تڑپ رہی تھی، مگر میرے پاس فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اس ذلیل انسان کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک دن میں نے وہ کھانا ہی نہ کھایا جو میرے لیے بنتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ اس روز جب سب سو گئے تو میں خاموشی سے اٹھی، اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مجھے وہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھے گا، کیونکہ سب ملازم اپنے کوارٹر میں ہوتے تھے اور افضال کی نیند بہت زیادہ پکی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا تھا۔ میں بہت مشکل سے لاہور شہر پہنچی تھی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ پہلے تو میرے پاس ہاسٹل میں رہنے کے پیسے تک نہ تھے، اس لیے میں افضال جیسے انسان کے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ و برباد ہونے سے نہیں بچا سکی تھی۔ مگر جب میں نے افضال کا گھر چھوڑا تو میں نے اس کے گھر سے ایک بہت بڑی رقم اپنے ساتھ لی تھی اور پھر اسی رقم سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہمنا تم بہادر ہو۔ ساتھ میں نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی پہچان بھی چھپا لی تھی تاکہ افضال کبھی مجھے ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ لاہور شہر کی تیز رفتار زندگی میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں اپنی اصلیت کو ظاہر کروں گی تو افضال کسی نہ کسی طرح سے مجھے دوبارہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ پھر میرا مقصد صرف اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اور اپنی تقدیر بدلنا بن گیا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے لاہور کی اس نئی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی تھی جہاں اکثر راتوں میں اکیلا پن مجھے گھیر لیتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ افضال کے ظلم کی یادیں اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے بدترین لمحے میرے دل و دماغ میں ہر وقت گونجتے رہتے تھے۔ آج مجھے لاہور کے اس ہوٹل میں کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ افضال مجھے ڈھونڈ نہ لے، مگر اب میں بہادر ہوں۔ اب اگر افضال میرے سامنے آ بھی گیا تو مجھ میں اتنی ہمت طاقت ہے کہ میں اپنی عزت کا بچاؤ کر سکوں۔ میں نے انصاف لینے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر میں جان چکی ہوں کہ زور صرف طاقتور کا ہی چلتا ہے اور مظلوم کو سزا دے دی جاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب صرف اور صرف میرے باپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہی میرا خیال کر لیتا تو آج میری ماں بھی زندہ ہوتی اور میرے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی ہوا ہی نہ ہوتا اور میں بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے کب طاقتور مظلوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑیں گے، کیونکہ جینے کا حق صرف امیروں کو تو نہیں ہوتا۔ ہم بھی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بھی خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں، مگر کوئی سمجھے تو۔ عورت تو بڑی جذباتی ہوتی ہے، کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوت فیصلہ بڑی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرا یقین ہے کہ یہ جذبات کی زیادتی ہی اس کے سب سے بڑی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک انمول اور منفرد تحفہ ہے جو کائنات میں صرف اسے ہی عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے اب کبھی نہ کہنا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور اگر کہہ دیا تو یہ نہ سوچنا کہ یہ جذبات اس کی کمزوری ہیں۔ اگر وہ جذباتی نہ ہوتی
تو ہنستے ہنستے اپنا حق وراثت اپنے بھائی کو نہ دے رہی ہوتی یا اپنے حصے سے سبکدوشی کا اعلان نہ کرتی۔ قدرت کا اصول ہے کہ بیک وقت ایک ہی چیز دو مختلف چیزوں پر الگ الگ طرح کے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔